اس نے بھی سر مبارک کے ساتھ وہی حرکت کی جو ابن زیاد کر چکا تھا۔ دیکھو دونوں کی سوچ کیسے ملتی تھی کہ اس نے بھی چھڑی سے آپ کے سر مبارک سے کھیلنا شروع کر دیا اور اس قسم کے کلمات کہہ کے دیکھا ہمارے ساتھ مقابلے کا انجام کیا ہوتا ہے، اس طرح کی باتیں کی۔ اس مقام پر بھی ایک صحابی رسول ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے یزید تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم کس جگہ چھڑی لگا رہے ہو؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف حسین علی مقام کو چومتے تھے اس لمحہ مبارک کو بلکہ سنتے بھی تھے کہ تو بوسہ گاہ مصطفیٰ کی بے ادبی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اس پر یزید جو ہے اس کو معلوم ہوا کہ حالات تو اس قسم کے ہیں اور مملکت سے بھی اطلاع ملی کہ جہاں جہاں یہ خبر پہنچی ہے وہاں بغاوت ہو رہی ہے، تو اس نے اب یہ ڈپلومیٹک بیان دیا کہ میں تو اس شہادت پر راضی نہیں تھا، اگر حسین میرے پاس آ جاتے تو میں ان سے کوئی معاملہ طے کر لیتا اور ان کی شہادت نہ ہوتی۔ یہ ابن زیاد بد نہاد کا کیا دھرا ہے سارا، یعنی اب اس نے اپنی غلطی ساری ابن زیاد کے سر پر ڈال دی۔ آج جو حامیان یزید ہیں جو یزید کی حمایت کرتے ہیں، کیا ان کا نام لینا تو پوچھنا چاہے تو بعد میں بتا دوں گا، یعنی آپ حیران ہوں گے اس دور میں بھی اتنے پڑھے لکھے دور میں بھی لوگ یزید کی حمایت کرتے ہیں، کچھ مسلمان کہلانے والے اس کی وکالت بھی کرتے ہیں۔ اب وہ یہی بیان لے کر دیکھو جی اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا یزید کو، یہ واقعہ تو ہو رہا ہے کربلا میں اور وہاں سے سینکڑوں میل دور دمشق ہے، اس کو تو خبر ہی نہیں تھی، یہ تو سارا فیصلہ ابن زیاد کا تھا، تو آپ یزید کو کیوں پورا کہہ رہے ہیں؟ اس طرح یہ ایک بات لے کر کے نا جو اس کا بیان، اس کو کہتے ہیں ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹ، یعنی ایک سیاسی بیان ہوتا ہے جو حکمران اکثر بدل لیتے ہیں، بیان بدل لینا، یعنی پالیسی اس کی کچھ اور ہے، لیکن ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹ اور سیاسی بیان یہ دیتا ہے کہ میں تو اس بات پر راضی نہیں تھا، یہ سارا کیا دھرا ابن زیاد کا ہے، میں اس بات پر راضی نہیں تھا، یہ جو ہے وہ یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ہم اس کی جو ہے وہ اسی بات پر نہیں رہیں گے بلکہ اس کا انالیسس کریں گے کہ آیا اس کا یہ ڈپلومیٹک بیان درست ہے۔ لیکن اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ خواتین اہل بیت ان کو افسوس کا اظہار کیا کہ جی میں تو اس بات پر راضی نہیں تھا، اور سب سے پہلے مولانا محمد شفیع قاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں یہ بات لکھی ہے، شام کربلا، جو بہت بڑے خطیب اعظم پاکستان ہوئے ہیں، ان کی کتاب میں لکھی ہے کہ سب سے پہلے اس نے اپنی گھر کی عورتوں کو سیاہ لباس پہننے کا حکم دیا یزید نے، اور ماتم کرنے کا حکم دیا کہ تم افسوس بھی کرو خواتین اہل بیت سے اور کہو ہمیں بڑا صدمہ پہنچا اس بات کا، بڑا افسوس ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ کام سیاہ لباس پہننے کا بطور ماتم یہ یزید کے گھر سے شروع ہوا ہے۔ اور کس لیے شروع ہوا ہے؟ یعنی اسی لیے کہا گیا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں پرانے بزرگ کہ جو بہت زیادہ میٹھا آپ کو بن کے پیش آئے نا تو اس کے اوپر شک کرو کہ وہ کچھ اور اس کا مقصد ہے، بہت زیادہ میٹھا بنتا ہے نا جو بندہ، اس طرح اپنی محبت کا بہت زیادہ یقین دلانے کے لیے اور اپنے افسوس کا بہت زیادہ اظہار کرنے کے لیے سب سے پہلے یزید نے یہ کام کیا، حالانکہ وہ براہ راست اس کام میں ملوث ہے، لیکن سب سے پہلے اس نے یہ کام کر کے لوگوں کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ مجھ سے زیادہ تو افسوس ہی کوئی نہیں ہوا ہے اس بات سے کسی کو، میں سب سے زیادہ غمزدہ ہوں، میری تو قرابت داری ہے، میری تو رشتہ داری بھی ہے ان کے ساتھ، میں یہ تو سارا کیا عبداللہ ابن زیاد کا۔ تو اب ہم اس بات کا انالیسس کرتے ہیں کیا وہ اپنی اس بات میں سچا ہے؟ نہیں۔ سوال یہ کہ اگر وہ ابن زیاد کو مجرم سمجھتا تھا کہ ابن زیاد نے سارا کیا دھرا اس کا ہے، اس نے یہ کام کیا اتنا غلط کام، تو کیا اس نے ابن زیاد کو پھر جرم پر سزا دی؟ جواب ملتا ہے نہیں۔ اب پھر حامیان یزید اس کی وکالت کرتے یہ کہتے ہیں جی ابن زیاد جو بڑا پاورفل تھا، اس کا قبیلہ بڑا مضبوط تھا، اس کو سزا دینا پاسبل نہیں تھا اور مملکت میں اور فساد برپا ہو جانا تھا، اس وجہ سے یزید نے ابن زیاد کو سزا دی۔ چلو سزا نہ دیتا، کم از کم اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اسے گورنری سے معزول کر دیتا کہ تم نے اتنا غلط کام کیا لہٰذا میں تمہیں گورنری سے ہی ختم کر دیتا ہوں، لیکن کیا گورنری سے نکالا اس کو؟ نہیں، وہ اپنے عہدے پر قائم رہا، 6 سال تک وہ گورنر رہا کوفے کا، بعد میں حضرت عروہ بن زبیر نے اس کو قتل کیا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ بات صرف ایک بات سن کر اس کے پیچھے نہیں چل پڑنا چاہیے بلکہ اس کا انالیسس کرنا چاہیے۔ تو ہم نے انالیسس کر کے دکھایا کہ یہ صرف اگر ہے بھی یہ اگر روایت یہ درست ہو تو یہ صرف ایک ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹ ہے، اس میں کوئی حقیقت موجود نہیں ہے۔ اب اس نے پھر حضرت نعمان بن بشیر جو کوفہ کے پہلے گورنر تھے
اور جن کو انہوں نے کہا تھا کہ تم کمزوری دکھا رہے ہو، معزول کیا تھا، انہی کو بلا کر کہا کہ تمہاری نگرانی میں 30 جو افراد ہیں وہ میں ساتھ بھیج رہا ہوں اور ان کو مدینہ منورہ چھوڑ کر آؤ۔ تو مدینہ منورہ کی طرف یہ قافلہ روانہ ہوا۔